پرانے زمانے کی بات ہے کہ بغداد کے شہر میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام ہارون الرشید تھا۔ وہ بہت عادل اور نیک دل انسان تھا، مگر کبھی کبھی اس کا مزاج کچھ تیز ہو جاتا تھا۔ اس کے دربار میں ہر روز لوگ اپنی مشکلیں لے کر آتے تھے۔ بغداد شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت ایماندار اور محنتی تھا۔ اللہ نے اسے اچھی عقل دی تھی اور وہ ہر مشکل کا حل نکال لیتا تھا۔ لوگ اسے چالاک سوداگر کہتے تھے۔ ایک دن احمد نے سوچا کہ اسے بغداد شہر جا کر اپنا کاروبار بڑھانا چاہیے۔ اس نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا، سب نے اسے حوصلہ دیا اور دعائیں دیں۔ احمد نے اپنی تھوڑی سی پونجی اور کچھ قیمتی سامان لیا اور بغداد کی طرف چل پڑا۔ سفر لمبا اور مشکل تھا۔ احمد کو کئی دن چلنا پڑا۔ راستے میں اس کی ملاقات بہت سے لوگوں سے ہوئی، کچھ اچھے تھے اور کچھ برے۔ اس نے ہر مشکل کا سامنا صبر اور حکمت سے کیا۔ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے وہ آگے بڑھتا گیا۔ بغداد پہنچتے ہی احمد حیران رہ گیا۔ اس نے اتنا بڑا اور خوبصورت شہر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہر طرف رونق تھی، بازاروں میں لوگوں کی بھیڑ تھی۔ الگ الگ ملکوں سے آئے سوداگر اپنا سامان بیچ رہے تھے۔ احمد نے بھی ایک چھوٹی سی دکان کرائے پر لے لی۔ احمد نے اپنا سامان دکان میں سجایا اور کاروبار شروع کیا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا تھا اور کبھی کسی سے زیادہ پیسے نہیں لیتا تھا۔ اس کی ایمانداری کی وجہ سے جلدی ہی اس کی دکان مشہور ہو گئی۔ لوگ اسے پسند کرتے تھے اور اس کی تعریفیں کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ ہارون الرشید نے اپنا بھس بدل کر شہر کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اکثر ایسا کرتا تھا تاکہ لوگوں کی اصلی حالت جان سکے۔ وہ اپنے وزیر جعفر کے ساتھ بازار میں آیا۔ جب وہ گھوم رہے تھے تو ان کی نظر احمد کی دکان پر پڑی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ احمد ایک غریب آدمی کو کم قیمت پر سامان دے رہا ہے۔ اس کی ایمانداری سے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ وہ احمد کی دکان پر گیا اور کچھ سامان خریدنا چاہا۔ احمد نے اسے پہچانا نہیں اور عام گاہک کی طرح سلوک کیا۔ بادشاہ نے احمد سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو اور یہاں کیوں آئے؟ احمد نے جواب دیا، میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے آیا۔ میں اپنا رزق کا حلال کمانا چاہتا ہوں اور اپنے خاندان کو اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ مجھے کامیابی دے۔ بادشاہ احمد کی باتوں سے بہت خوش ہوا۔ اس نے اپنے وزیر کو اشارہ کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ کے سپاہی احمد کو دربار میں لے گئے۔ احمد بہت حیران اور ڈر گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بادشاہ نے اسے کیوں بلایا ہے۔ جب احمد کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کی حیرانی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ وہی شخص جو کل اس کی دکان پر آیا تھا اب شاہی لباس میں تخت پر بیٹھا تھا۔ احمد نے جھک کر سلام کیا اور کہا، جہاں پناہ یہ غریب سوداگر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بادشاہ ہارون الرشید مسکرایا اور بولا، احمد میں تمہاری ایمانداری سے بہت متاثر ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے دربار میں رہو اور میرے خاص مشیر بنو۔ احمد حیران رہ گیا۔ وہ ایک عام سوداگر تھا، دربار کے کام کاج سے بالکل انجان۔ احمد نے ادب سے کہا، جہاں پناہ میں ایک سادہ سوداگر ہوں، مجھے دربار کے اصول اور رسم نہیں معلوم، میں کیسے آپ کا مشیر بن سکتا ہوں؟ بادشاہ نے جواب دیا، مجھے ایماندار اور سچے لوگوں کی ضرورت ہے، نہ کہ چاپلوں کی۔ بادشاہ نے احمد کو قیمتی خلعت دی اور ایک خوبصورت محل میں رہنے کا انتظام کیا۔ احمد کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچا کہ اللہ نے اس کی ایمانداری کا انعام دیا ہے۔ لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے اس کے لیے بڑا امتحان آنے والا ہے۔ دربار میں کچھ لوگوں کو احمد کی ترقی پسند نہیں آئی، خاص طور پر وزیر اعظم کامران جو ہمیشہ سے بادشاہ کا قریبی مشیر تھا۔ اس نے احمد کو نیچا دکھانے کی سازش رکی۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا تاکہ احمد کی ساکھ کو نقصان پہنچا سکے۔ ایک دن دربار میں ایک عجیب مسئلہ آیا۔ دو تاجر ایک ہی قیمتی ہیرے کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ دونوں کے پاس ثبوت تھے اور دونوں اپنے دعوے پر قائم تھے۔ بادشاہ نے یہ معاملہ احمد کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اسے حل کرے۔ وزیر کامران بہت خوش ہوا۔ اسے لگا کہ احمد اس مشکل معاملے کو حل نہیں کر پائے گا۔ احمد نے دونوں تاجروں کی باتیں غور سے سنی اور ہیرے کو دیکھا۔ پھر اس نے بادشاہ سے ایک دن کی مہلت مانگی۔ بادشاہ نے مہلت دے دی۔ احمد نے پوری رات اللہ سے دعا کی کہ وہ اسے حکمت اور سمجھ بخشے۔ اگلے دن جب دربار لگا تو احمد نے دونوں تاجروں کو بلایا۔ اس نے ایک بڑا پتھر منگوایا اور کہا، جو سچا مالک ہے وہ اپنا ہیرا اس پتھر پر مار کر توڑ دے۔ یہ سن کر ایک تاجر چلایا، نہیں، میں اپنے قیمتی ہیرے کو توڑ نہیں سکتا۔ دوسرا تاجر فوراً ہیرا لے کر پتھر کی طرف بڑھا۔ احمد نے اسے روکا اور بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ پہلا تاجر ہی اصلی مالک ہے۔ اصلی مالک اپنی چیز کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔
بادشاہ احمد کی حکمت اور عقل سے بہت خوش ہوا۔ اس نے دوسرے تاجر کو سزا دی اور پہلے کو ہیرا واپس کر دیا۔ وزیر کامران شرمندہ ہو گیا۔ احمد کی عزت دربار میں اور بڑھ گئی، لیکن کامران نے ہار نہیں مانی۔ اس نے احمد کے خلاف نئی سازش ریچنی شروع کر دی۔ کامران نے احمد کے خلاف سازش ریچنے کے لیے اپنے قریبی ساتھیوں کو بلایا۔ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ احمد پر خزانے میں سے قیمتی جواہرات چرانے کا الزام لگایا جائے۔ کامران جانتا تھا کہ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو گیا تو بادشاہ احمد کو سخت سزا دے گا۔ اگلے دن کامران نے بادشاہ کے سامنے شکایت کی، جہاں پناہ شاہی خزانے سے کچھ قیمتی جواہرات غائب ہیں۔ میرے جاسوسوں نے احمد کو شک کی نظر سے دیکھا ہے۔ بادشاہ حیران ہوا۔ اسے احمد پر پورا بھروسہ تھا، لیکن اتنا سنگین الزام نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بادشاہ نے احمد کو بلایا اور سختی سے پوچھا، کیا تم نے خزانے سے کچھ لیا ہے؟ احمد نے اطمینان سے جواب دیا، جہاں پناہ میں نے آپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی۔ اللہ میرا گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ اب تحقیق کروائیں۔ بادشاہ نے احمد کی آنکھوں میں سچائی دیکھی، لیکن انصاف کے لیے جانچ کا حکم دیا۔ کامران بہت خوش تھا۔ اس نے احمد کے محل کی تلاشی لینے کا انتظام کیا۔ احمد پریشان نہیں ہوا۔ اس نے اللہ پر بھروسہ کیا اور دعا کی کہ سچائی سامنے آئے۔ جب سپاہیوں نے احمد کے کمرے کی تلاشی لی تو انہیں ایک خفیہ جگہ سے وہی غائب جواہرات مل گئے۔ احمد حیران رہ گیا۔ اسے سمجھ آ گیا کہ یہ سازش ہے، مگر اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ احمد کو گرفتار کر لیا گیا۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا۔ اسے احمد پر یقین تھا، لیکن ثبوت اس کے خلاف تھے۔ بادشاہ نے کہا، مجھے افسوس ہے احمد، لیکن تمہیں سزا ملنی چاہیے۔ احمد نے کہا، جہاں پناہ میں بے گناہ ہوں، اللہ میری مدد کرے گا، مجھے ایک موقع دیں۔ بادشاہ نے احمد کو 3 دن کی مہلت دی۔ احمد نے اپنی عقل لگائی۔ وہ سوچتا رہا کہ کون اس کی بدنامی چاہتا ہے۔ اس نے اپنے نوکروں سے پوچھ تاچھ کی۔ ایک نوکر نے بتایا کہ اس نے کامران کے آدمیوں کو محل کے آس پاس گھومتے دیکھا تھا۔ احمد نے ایک چال چلی۔ اس نے شہر کے مشہور سونار کو بلایا اور پوچھا کہ کیا حال ہی میں کسی نے اس سے شاہی نشان والے جواہرات کی نقل بنوائی تھی۔ سونار نے بتایا، ہاں، وزیر اعظم کامران کے آدمی آئے تھے، انہوں نے بہت جلدی میں یہ کام کروایا تھا۔ احمد نے سونار کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ سونار نے سب کچھ بتا دیا۔ بادشاہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے فوراً کامران کو بلایا۔ کامران ڈر گیا اور اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ بادشاہ نے کامران کو قید کرنے کا حکم دیا اور احمد سے معافی مانگی۔ بادشاہ نے احمد سے کہا، تم نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ تم سچے اور وفادار ہو، میں تمہیں وزیر اعظم بنانا چاہتا ہوں۔ احمد نے جواب دیا، جہاں پناہ یہ آپ کی مہربانی ہے، میں آپ کی خدمت اور اپنے ملک کی بھلائی کے لیے ہمیشہ کوشش کرتا رہوں گا۔ احمد وزیر اعظم بن گیا اور بہت محنت اور ایمانداری سے کام کرنے لگا۔ اس نے عوام کی بھلائی کے لیے کئی اصلاحات کی، غریبوں کو راشن دینے کا انتظام کیا، نئے مدرسے کھولے اور تاجروں کے لیے انصافی قوانین بنائے۔ لوگ اس سے بہت خوش تھے اور اس کی تعریف کرتے تھے، لیکن کامران کے کچھ ساتھی اب بھی دربار میں موجود تھے۔ وہ احمد سے نفرت کرتے تھے اور اس کی کامیابی سے جلتے تھے۔ انہوں نے خفیہ طور پر اکٹھے ہو کر احمد کے خلاف ایک نیا اور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک منصوبہ تیار کیا۔ ایک دن پڑوسی ملک کے سفیر بغداد آئے۔ وہ ایک خاص پیشکش لے کر آئے تھے۔ انہوں نے بادشاہ ہارون الرشید کو ایک بہت قیمتی شیشے کا مرتبان دیا جس میں ایک عجیب سا پانی تھا۔ سفیر نے کہا کہ یہ پانی مرجھائے ہوئے پودوں کو پھر سے زندہ کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے سفیر کا شکریہ ادا کیا اور وہ مرتبان احمد کے حوالے کر دیا۔ احمد نے اسے اپنے محل میں سنبھال کر رکھ لیا۔ اس نے پانی کی خاصیت کو پرکھنے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ یقین ہو سکے کہ کہیں یہ کوئی دھوکہ تو نہیں ہے۔ کامران کے ساتھیوں کو یہ موقع مل گیا۔ وہ رات کو چوری چھپے احمد کے محل میں گھس گئے اور مرتبان میں زہر ملا دیا۔ ان کا مقصد تھا کہ جب بادشاہ اس پانی کو استعمال کرے گا تو وہ بیمار پڑ جائے گا اور الزام احمد پر لگے گا۔ اگلے دن بادشاہ نے سب درباریوں کے سامنے احمد کو بلایا اور کہا، اس پانی کا کمال سب کو دکھاؤ۔ احمد نے ایک مرا ہوا پودا منگوایا اور اس پر پانی ڈالنے ہی والا تھا کہ اچانک اسے مرتبان سے ایک عجیب سی بدبو آئی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ احمد نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ معاف کیجیے گا، مجھے یقین ہے کہ اس پانی میں کچھ ملایا گیا ہے، اگر اجازت دیں تو میں اسے آزماؤں۔ بادشاہ نے اجازت دی۔ احمد نے پاس بیٹھے ایک کتے کو تھوڑا سا پانی دیا۔ کتا ترک البل بیمار ہو گیا۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔
بادشاہ غصے سے لال ہو گیا اور بولا، یہ کس نے کیا ہے؟ احمد نے کہا، جہاں پناہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اصلی گنہگار کو پکڑ سکتا ہوں۔ بادشاہ نے احمد کو 3 دن کی مہلت دی تاکہ وہ مجرم کو ڈھونڈ سکے۔ احمد نے اپنے وفادار ساتھیوں کی مدد سے دربار کے ہر شخص پر نظر رکھی۔ اس نے یہ خبر پھیلا دی کہ اسے گنہگار کا پتہ چل گیا ہے۔ یہ سن کر کامران کے ساتھی ڈر گئے اور آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک نے دوسرے پر الزام لگایا اور آخر کار سچائی سامنے آ گئی۔ احمد نے سازش کرنے والے تمام لوگوں کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے ان سب کو سخت سزا دی۔ اس نے احمد سے کہا، تمہاری عقلمندی نے آج میری جان بچا لی ہے، میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ احمد نے مسکرا کر کہا، یہ اللہ کی مہربانی ہے جس نے مجھے سمجھ اور حکمت دی۔ سالوں بیت گئے، احمد کی شہرت پورے ملک میں پھیل گئی۔ وہ ایک عادل نیک وزیر اعظم تھا جو ہمیشہ سچائی اور انصاف کے ساتھ فیصلے کرتا تھا۔ بادشاہ ہارون الرشید اسے اپنے بیٹے کی طرح ماننے لگا تھا اور ہر اہم فیصلہ اسی سے مشورہ کر کے لیتا تھا۔ ایک دن ملک میں سخت قحط پڑ گیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں تباہ ہو گئیں، لوگوں میں کھانے کی کمی ہو گئی اور مہنگائی بڑھ گئی۔ پریشان عوام بادشاہ کے محل کے سامنے جمع ہو گئی اور مدد کی گار لگانے لگی۔ بادشاہ نے احمد کو بلایا اور پوچھا، اس مشکل وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ احمد نے کہا، جہاں پناہ ہمیں شاہی خزانے سے پیسہ نکال کر غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، ساتھ ہی پڑوسی ملکوں سے اناج منگوانا چاہیے، اللہ ہماری مدد ضرور کرے گا۔ بادشاہ نے احمد کی بات مان لی۔ اناج منگوایا گیا اور لوگوں میں بانٹا گیا۔ احمد نے خود راتوں کو جاگ کر بانٹنے کا انتظام کیا تاکہ ہر ضرورت مند تک مدد پہنچ سکے۔ لوگ اس کی محنت اور خلوص دیکھ کر اسے دعائیں دینے لگے، لیکن قحط بڑھتا گیا۔ اس بار پڑوسی ملکوں میں بھی قحط پڑ گیا، کوئی بھی بغداد کو اناج دینے کو تیار نہیں تھا۔ حالات بہت خراب ہو گئے۔ احمد کی چنتا بڑھ گئی، وہ دن رات سوچتا رہا کہ اب کیا کیا جائے۔ ایک رات احمد کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، احمد تم ملک کے مشرقی حصے میں جاؤ، وہاں ایک پرانا کنواں ہے جس میں پانی موجود ہے، اس کنویں کو پھر سے کھدواؤ اور پانی نکالو، اللہ کی مدد سے قحط دور ہو جائے گا۔ احمد نے صبح اٹھتے ہی بادشاہ کو اپنا خواب سنایا۔ بادشاہ نے فوراً سپاہیوں کو بھیجا۔ مشرقی علاقے میں واقع ایک پرانا کنواں ملا جو سالوں سے بند تھا۔ احمد خود وہاں پہنچا اور کھدائی کا کام شروع کروایا۔ سب لوگ اس کے ساتھ دعا کر رہے تھے۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد کنویں سے پانی نکلنا شروع ہوا۔ یہ پانی عام نہیں تھا، اس میں کچھ خاص بات تھی۔ جب اس پانی سے کھیت سچے گئے تو کچھ ہی دنوں میں فصلیں اگائیں، لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ احمد کی حکمت اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ تھا۔ جلد ہی ملک میں ہر طرف ہریالی چھا گئی، کھیت لہلہانے لگے اور کھانے پینے کی چیزیں آسانی سے ملنے لگیں۔ بادشاہ بہت خوش ہوا۔ اس نے احمد کو گلے لگا کر کہا، تم ہمارے ملک کے لیے اللہ کی نعمت ہو، تمہاری وجہ سے ہم نے یہ مشکل وقت پار کر لیا۔ احمد نے سر جھکا کر کہا، جہاں پناہ یہ سب اللہ کی مہربانی ہے، میں تو بس ایک ذریعہ ہوں، ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بادشاہ نے احمد کو سونے کا تاج دینے کی پیشکش کی، لیکن احمد نے مسکرا کر انکار کیا اور کہا، میری سب سے بڑی دولت لوگوں کی دعائیں ہیں۔ کئی سال گزر گئے، بادشاہ ہارون الرشید بوڑھے ہو گئے، انہیں اپنا جانشین چننا تھا۔ ان کے 2 بیٹے تھے، شہزادہ اکبر اور شہزادہ اسگر۔ اکبر طاقتور اور جنگجو تھا، جبکہ اسگر نرم دل اور عادل تھا۔ بادشاہ دونوں میں سے کسی ایک کو چننے میں پریشان تھے۔ بادشاہ نے احمد کو بلایا اور کہا، میری عمر ڈھل رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد ایک اچھا بادشاہ تخت پر بیٹھے، تم مجھے مشورہ دو کہ میرے دونوں بیٹوں میں سے کون زیادہ مناسب ہے۔ احمد سوچ میں پڑ گیا۔ احمد نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ اگر آپ اجازت دیں تو میں دونوں شہزادوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ احمد نے دونوں شہزادوں کو ایک مشکل کام دیا۔ انہیں ایک ایسی بستی کا انتظام کرنا تھا جہاں لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ شہزادہ اکبر نے فوج بھیج کر لوگوں کو ڈرا دھمکا کر چپ کروا دیا۔ اس نے سخت قوانین بنا دیے اور بستی میں امن قائم کر دیا، لیکن لوگوں کے دلوں میں ڈر تھا۔ وہ خوش نہیں تھے بلکہ مجبور تھے اور اندر ہی اندر ناراض تھے۔ شہزادہ اسگر نے بستی میں جا کر لوگوں کی باتیں سنی، ان کے مسائل سمجھے اور انہیں حل کرنے کی کوشش کی۔ اس نے انصاف کے ساتھ فیصلے کیے اور لوگوں کا اعتماد جیتا۔ بستی میں امن تو تھا لیکن وہ ڈر سے نہیں محبت سے تھا۔ احمد نے بادشاہ کو دونوں کے طریقے بتائے۔ بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اسگر ہی تخت کا حقدار ہے۔
یہ سن کر شہزادہ اکبر غصے سے آگ ببولا ہو گیا۔ اس نے احمد سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ اس نے کچھ سپاہیوں کو رشوت دے کر احمد کے قتل کی سازش رچی، لیکن اللہ نے احمد کی حفاظت کی۔ ایک وفادار نوکر نے احمد کو سازش کی خبر دی۔ احمد نے بادشاہ کو بتانے کے بجائے حکمت سے کام لیا۔ اس نے شہزادہ اکبر کو بلایا اور کہا، میں جانتا ہوں تم کیا کرنا چاہتے ہو، لیکن بدلے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ احمد نے اکبر کو سمجھایا، ایک اچھا حاکم وہ نہیں ہوتا جو طاقت سے حکومت کرے، بلکہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں پر راج کرے۔ تمہارے اندر بھی اچھائی ہے، بس اسے باہر لانے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تاکہ تم کمزوروں کی حفاظت کرو۔ شہزادہ اکبر احمد کی باتیں سن کر شرمندہ ہو گیا۔ اس نے احمد سے معافی مانگی اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔ احمد نے اسے گلے لگایا اور بادشاہ کے پاس لے گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، جہاں پناہ اکبر میں بھی ایک اچھے بادشاہ بننے کی صلاحیت ہے، اسے موقع دیں۔ بادشاہ نے احمد کی بات مانی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اس گر تخت کا وارث ہوگا اور اکبر فوج کا سربراہ۔ دونوں بھائی مل کر ملک چلائیں گے۔ احمد کی حکمت نے خاندانی جنگ سے ملک کو بچا لیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمانداری، صبر اور عقل مندی سے ہر مشکل حل ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیشہ سچے اور نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔